دن کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی، سورج کی کرنیں کب سے پردوں سے الجھ کر لڑتی سوئی ہوئی شہزادی کے چہرے کو چھو کر سیراب ہونا چاہتی تھیں، جس کے لبوں کی آج مسکراہٹ ایک انوکھی داستان بیان کر رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح چہرہ آنسوؤں کے نشانوں سے پاک تھا، بلکہ آج اس کے نقوش میں سرخی گھلی ہوئی تھی، جیسے اسے پور پور کو سراہا گیا ہو، جیسے اس پر اس کے بادشاہ کی محبت نچھاور کی گئی ہو، جس کے سحر میں وہ ابھی تک جکڑی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ دفتر نے اس کے دماغ میں رات کا بیتا ایک لمحہ لہرایا، اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو گئی، جیسے وہ ابھی اس کے تنگ حصار میں ہو، پر اسے محسوس ہوا وہ اس کے سحر میں ہے، نہ کہ اس کے حصار میں۔ من میں بیٹھی محبت کی تتلیاں رقص میں مدہوش اس کے خیالوں پر کھلکھلا اٹھی کہ ان کی شرارتوں پر منہ بسورتی ہیں، پھر ہنس کر لب دانتوں میں دباتی چہرہ شرم سے تکیے میں چھپا گئی۔ کانوں میں رس گھولتی اس کی بھاری گمبھیر سرگوشیاں ابھی تک سنائی دے رہی تھی کہ اسے سانس لینا محال ہو گیا۔ آپ بہت برے ہیں، اپنے طلسم سے میری سانسیں خشک کر دیتے ہیں، دل تو جیسے ابھی باہر آ جائے گا، جیسے آپ مجھے کھا جائیں گے۔ وہ اپنی سوچ پر ہنسی اور انگلی دانتوں میں دبا کر تکیے کو باہوں میں بھیجا۔ صبح بخیر جان عالم، اس کے کان میں کچھ دیر پہلے کی سرگوشی اور چہرے پر پانی کی چھینٹیں محسوس ہوئیں۔ وہ بوکھلا گئی، تبھی یاد آیا کہ وہ تو صبح تھا، اس سے سونے کی ضد کر کے سو گئی تھی۔ تکیے کو اٹھا کر اس نے اس میں گہرا سانس خارج کیا۔ نشے کا سنا ہے، پر دیکھا نہیں کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، پر آپ کی خوشبو کا مجھے نشہ ہے، جس سے میں جان بھی گئی ہوں، پہچان بھی۔ اس نے منہ اس میں دبا کر سانس کھینچا، حالانکہ اس کی سانسوں میں اس کی سانسوں کی مہک شامل تھی جو اسے اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا ہے ڈانس کروں، جھوموں، سارے جہاں کو بتاؤں میرا عالم آ گیا ہے۔ اس کا من مچلنے لگا، جھومنے گانے کے لیے مجھ پر شرم آڑے آ رہی تھی۔ وہ کسمسائی اور انگڑائی لے کر کروٹ بدلی۔ یہ میرا خواب تو نہیں؟ دفتر ایک خوفناک خیال دماغ میں آیا کہ اس کی ساری ہنسیں سن کر گیا کہ پھیکی پڑتی مسکان کے ساتھ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سر کو تھاما اور گھومتے دماغ کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ یہ سچ نہیں، اس نے ساری رات مجھے محبت دی، وہ مشکل مسکرائی، حالانکہ سرسراہٹ سی گونجتی دماغ میں سارا سر بھاری کر گئی صرف ایک نیگیٹو سوچ سے۔ عالم، بہت مشکل حوصلے سے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے اس نے پکارا۔ روم سے گونجتی آواز دیواروں سے ٹکرا کر اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس پڑی۔ عالم، اب کی بار وہ زور سے پکارنے لگی، اسے ایسے لگا جیسے کانوں سے خون نکل رہا ہے۔ خواہ سے دل دھڑک اٹھا کے سانسیں جیسے الجھنے لگیں، جس کی آغوش میں رات محبت پا کر سوئی تھی، اسے اب غائب پا کر اس کی سانسیں ہی تو رک رہی تھیں۔ یا اللہ، یہ خواب نہ ہو، میرا عالم میرے پاس ہو، ورنہ میں آج زندہ نہیں رہوں گی۔ عالم، آپ یہیں ہیں نا؟ بھرائی آواز میں کہتی اس نے پاؤں بیڈ کے نیچے رکھے، تبھی کھنک سی ہوئی پاؤں میں، پر اس کا دھیان وہاں کہاں تھا۔ پازیب لہرا کر سفید پاؤں میں گری، پر وہ تو خوف و وحشت میں بدحواس سی تھی۔ دماغ خوف کی حراست میں اس کا ساتھ کہاں دے رہا تھا کہ جان سکے اس کا عالم سچ میں اس کے پاس ہے، ورنہ آج اس کی دھڑکنیں بند ہو جائیں گی۔ فتنہ، وہ روتی ہوئی بیبی کاٹ کے پاس آ کر وہاں ہاتھ پھیرنے لگی، پر اسے خالی پا کر اس کی سانسیں تھم گئی کہ کیا اسے فیری سنبھال رہی ہے۔ یاد کر کے وہ سسک اٹھی، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ خواب نہیں، میری زندگی کی خوشیاں ہیں۔ یہ میری صبح کا ایک وہم ہے کہ میرے پاس عالم نہیں، میرا عالم میرے سانس ہے، اور اس کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے، وہ یہی ہے، مجھے جینا دیا جائے، مجھے جینے دیا جائے، مجھے سانسیں لینے دی جائیں۔ وہ لڑکھڑاتی روتی دیوار کا سہارا لے کر روم سے باہر نکلی۔ عالم، گھر میں سناٹا پا کر اس کی سانسیں الجھ گئیں کہ وہ لہرا کر گرنے لگی تھی، پر بروقت خود کو سنبھال لیا۔ عالم، آپ یہیں ہیں نا؟ مسکان میسنی، یہ میرا خواب نہیں، سچ میں خواب نہیں۔ فیری، تم نے میرے بیٹے کو نہیں سنبھالا نا؟ مجھے معلوم ہے، تم اپنے پاپا کے ساتھ چلی گئی ہو۔ وہ روتی خود سے سرگوشیاں کرتی لاؤنج میں قدم رکھتی سن ہوئی جب فضا میں مانوس سی کلکاریاں گونجی۔ فتنہ، عالم، اس بار اس کی آواز سرگوشی سے کچھ بلند تھی کہ پش اپ کرتے سحیر عالم کی نظریں لمحے کی توفیق کے یہ بغیر اس کی سمت اٹھیں۔ سیاہ کمر پر لہراتے ریشم سے بال، آنکھوں پر بندھی سفید رنگ کی پٹی اس کی دودھ سی رنگت سے میچ کرتی اس کے روئے سرخ نقوش کو نمایاں کر رہی تھی۔ اس کی رت جگے سے خمار آلود سرخ بھوری نظریں اس کے نقوش سے الجھتی پڑپڑائے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لبوں پر آ رکیں، جو من ہی من میں کچھ بڑبڑاتے اس کی نظروں میں شدت پیدا کر رہی تھیں۔ اس کی بری تپش دیتی نظریں سرک کر اس کی سراہی دار گردن پر آئیں، سفید دودھ سی بے داغ شفاف گردن کی رگیں نمایاں کر رہی تھیں۔ وہاں سے سرک کر اس کی نظریں اس کے سراپے پر آئیں، گھٹے کو چھوتی سفید عالم کی شرٹ میں اپنے وجود پر زیب تن کیے اپنے حلیے سے انجان وہ خوفزدہ تھی۔ اس کی پنڈلیوں سے نظریں سرکتی اس کے پاؤں میں پہنی پازیب پر آ رکی۔ عالم، یہ آواز کیوں نہیں کر رہی؟ اس کے کانوں میں آواز گونجی۔ آواز کیسے کرتی جبکہ اس کا عالم چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کے پاؤں میں وہ پازیب آواز کرے اور کسی کی نظر اس کے پاؤں یا اس کی طرف اٹھے۔ گلابی نرم سے پاؤں پھولوں کے راستے پر رکھنے کے لیے تھے، پر وہ ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پر کھڑی تھی۔
اس کی آستینیں جو رات اس نے کونیوں تک فولڈ کی تھی ویسے ہی تھی، وہ کوئی برف کی شہزادی معلوم ہو رہی تھی یا کسی اور جہان کی حور جو پٹک کر اس بیسٹ کے پاس آ گئی تھی، جیسے کسی دیو کی کہانی اس کے قید میں ایک پری، وہ جو صبح اٹھ کر اسے جگانا چاہتا تھا پر اس کا سونے پر اصرار دیکھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اپنے بیٹے کو لے کر لان میں آ گیا تھا اور اسے فیڈر بنا کر فیڈ کرواتے اب اسے اپنی پشت پر کوٹ سے باندھ کر خود پش اپ کر رہا تھا۔ دفتن سسکے کی آواز کے ساتھ اس کی ہٹ پر خاموش ہو گیا، ساتھ فتنہ بھی عالم کے ساخت ہونے پر خود بھی خاموش ہو گیا۔ عالم اس کی بھرائی آواز میں سرگوشی ہوئی، فتنہ، وہ پھر بولی، جس پر اس چھوٹے سے بچے نے کھلکھلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور عین چونک گئی۔ فتنہ، میرا جانو بیٹا، آپ کے پاپا ہیں یہاں؟ اس نے ناک ہاتھ سے پشت پر رگڑتے پوچھا، پر جواب ندارد مبہم مسکراہٹ کے ساتھ سعید اٹھ کھڑا ہوا۔ بلیک پینٹ پر بغیر شرٹ کے چوڑے توانا وجود کی پشت پر کوٹ سے بندھا سکر کھڑا ہو جانے پر کھلکھلا اٹھا۔ وہ کب سے مزے لوٹ رہا تھا اپنی باپ کی محبت کے، کیونکہ اس کی مما سو رہی تھی اور اپنی ماں کی نیند خراب کرنے کا قائل نہیں تھا۔ اب اسے اچھا بننا تھا اپنی ماں کی نظروں میں، وجہ مقابل دشمن جو آ گیا تھا۔ وہ پشت پر لٹکا بندھا ہوا تھا پر اس کے باوجود کلکاریاں مارتا کھلکھلا رہا تھا، جو کہ عالم کے لیے ضبط آزمانا خطرناک تھا کہ وہ رو کر برا نہیں بن رہا کیوں، حالانکہ سب بچے روتے ہیں اور یہ کھلکھلا رہا ہے۔ اسے ڈرانے کے لیے اسے اوپر نیچے کیا، بلکہ پھینکا جیسے پشت پر باندھا، پر وہ جیسے کہہ کے لگا رہا تھا اس کی حرکتوں پر لطف اندوز ہوتا، فیری کیا تم ہو؟ کوئی بول کیوں نہیں رہا؟ اپنی ماتھے کو مسلتی درد کی شدت سے وہ چیخ اٹھی، تبھی اچانک پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ اس کی کمر میں سرکتا آگے آیا اور جھٹکے سے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ صبح بخیر زندگی، گمبھیر بھاری آواز میں سرگوشی کرتے اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا اور کندھے سے بال سمیٹ کر اس کی گردن کی شہرک پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے کہ ہولولین کی سانسیں اس اچانک سے حملے پر رک گئی۔ عالم ایک گہرا سانس بھرتی اسے سک اٹھی۔ میں سمجھی آپ خواب۔ وہ مزید اس سے بولا نہیں کیا اور جھٹکے سے گھوم کر اسے حصار میں لینے کے لیے باہیں پھیلاتی سینے میں چھپ گئی۔ میں تمہیں حقیقت میں لا سکتا ہوں، تمہارے بکھرے ہوش بھی ٹھکانے لگا سکتا ہوں۔ چونا لگا رہا ہے فراڈی انسان میری معصوم ماں کو۔ اس کی سرکوشی سن کر فتنہ مچل اٹھا اور عالم فوراً اس کا احتجاج سمجھتا مسکرایا۔ مما، ایک غصے بھری معصوم چیخ سعید کی پیٹھ سے بلند ہوئی، جبکہ فتنہ بپھرا ہوا تھا کہ ابھی ہاتھ پاؤں کھلے تو وہ اس انسان کی گردن کاٹ دے۔ یور ٹائم از اوور فتنہ، مسکرا کر کہتے اس نے کچھ دیر پہلے فیڈر کی نپل نکال کر جو جیب میں رکھی تھی احتیاطاً اس کے ساتھ ٹیپ کو نکالا اور اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اس نے اس کے رونے کے لیے کھلتے منہ میں نپل ڈال کر اوپر ٹیپ لگا دیا اور پشت گھما کر دیوار میں سجاوٹ کے لیے لگے شیشے میں دیکھا، جہاں اس کی پھیلی بھوری آنکھیں اور منہ میں پڑا فیڈر جس پر لگا ٹیپ۔ غصے سے اس کی آنکھیں شیشے میں گئیں، جیسے ابھی سعید کو مار دے گا، اور اس کے دیکھنے پر ہی سعید نے فلائنگ کس بھیجی۔ اگر اس کا منہ کھلا ہوتا تو ضرور اس کس پر الٹی کر دیتا، پر یہ کیسا ظلم تھا۔ رات کو محبت لٹانے والا شخص اس پہر منہ بند کیے باندھا ہوا تھا، کوئی گھر میں نہیں تھا، وہ دونوں چڑیلیں نظر نہیں آ رہی تھی جو شاید اس کی ماں کو بچا سکے۔ ظلم کی انتہا تھی، وہ صرف اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں ہی اس کی پیٹھ پر مار سکتا تھا، باقی تو پورا کوٹ سے بندھا ہوا تھا۔ سعید کا عجیب سا نقشہ پیش آ رہا تھا، اگر اس وقت کوئی دیکھ لیتا تو بے ہوش ہو کر ضرور گرتا باپ کے اس روپ پر، اگر عین ہی دیکھ لیتی اپنے بیٹے کے ساتھ عالم کا یہ حشر تو ضرور بیچاری کا دل بند ہوتا۔ پر وہ صدا کا مطلبی شخص اپنی محبت کو سامنے پاتے ہی سب کچھ بھلا گیا کہ اس کی پشت پر کوئی روئی کا گڈھا بندھا ہوا ہے۔ فتنہ، میرا بیٹا کہاں ہے؟ عالم رونے کی وجہ سے اس کی آواز اٹک رہی تھی، پر بیٹے کے رونے کی ذرا سی آواز پر مچل اٹھی۔ وہ سو رہا ہے سامنے صوفے پر، تم اپنا بتاؤ کیوں بار بار رو کر تکلیف دیتی ہو؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس نے جھٹکے سے گردن کو پیچھے کیا اور چہرے پر جانچتے کچھ ناپسندیدگی سے اس کے آنسو دیکھے۔ اب نہیں روں گی، وہ خوفزدہ سی بامشکل بول پائی اور اپنے بیٹے کے سونے کا سنتے خوش ہوئی، پر یہ بھی حیرت کی بات تھی کہ وہ رات سے نہیں رویا تھا۔ اس کی روٹین کیوں چینج ہو گئی تھی؟ حالانکہ اسے صبح اس کا بیٹا جگاتا تھا۔ مجھے فتنے کو فیڈ کروانا ہے، اس کے حصار میں کسمسا کر اس نے کہا۔ وہ کھا چکا ہے جو اسے کھانا تھا، تم فریش بھی نہیں ہوئی۔ اس کا جواب دیتے بعد فوراً سے گھمائی اس کے سراپے کو دیکھتے کہ ہورولین شرمندگی سے لب دانتوں میں دبا کر رہ گئی۔ جواب دو، وہ غصے سے بولا۔ میں ڈر گئی تھی عالم، مجھے لگا سب خواب ہے، لگا کہ اتنی مکمل خوشی کیسے مل سکتی ہے۔
اس لیے ڈر گئی کہ خواب نہ ہو میرا، رونے کی تیاری کرتی اس کی باہوں میں چھپتی بولی۔ مجبوراً اسے ہی نرم ہونا پڑا اور اس کی کمر میں پڑے بازو کو کھینچتے اسے کچھ اوپر کر لیا، جبکہ پیچھے غصے سے سرخ بھوری آنکھوں والا ان کا بیٹا اس کی پشت پر بندھا اس کی گسر گسر اپنی ماں سے سنتا، غصے سے پاگل ہو رہا تھا، پر کچھ کہنے چیخنے سے قاصر تھا۔ اس کا دل کیا بھی چھلانگ لگا کر اس کی پشت سے اترے اور اس کی ٹانگوں بازو پاؤں میں کاٹتے ہوئے اسے زخمی کر کے گھر سے باہر پھینکے، تاکہ اس کی ماں سے یہ منحوس سایہ ٹل جائے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ خوشحال زندگی گزارے۔ ایشا دشمن قہری تھا، اس معصوم بچے کو ایک بار بھی اپنی ماں سے ملنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا جب سے آیا تھا، اور اب ظلم کے اس کے منہ میں نپل ڈال کر اسے اوقات دکھاتا، اوپر ٹیپ لگا دی کہ وہ منہ سے نکال نہ پائے۔ یہ کیسا باپ تھا کہ باپ ایسے ہوتے ہیں؟ ایک معصوم سے وجود پر ظلم کی انتہا تھی، اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ جرم کا بادشاہ تو پہلے ہی یہاں موجود تھا۔ اب انصاف کون دلائے؟ اس کی بے بسی دیکھو، وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ تمہارے پاس تمہارا عالم ہے تو ایسے ہی مکمل خوشیاں ہوں گی۔ وہ اسے اٹھائے روم کی طرف بڑھا۔ اس ڈائلاگ پر وہ احتجاج کرنا چاہتا تھا، یہ کیسی مکمل خوشی تھی؟ اس کی بھولی ماں کو اس کے بیٹے سے دور رکھا ہوا ہے، یہ خوشیاں تو مکمل نہیں ہوئیں، وہاں تو صرف خود ہے، اس کے پاس کیسے مکمل خوشی ہوئی؟ باہر آنے سے پہلے کپڑے چینج کر لیتی تو آج آرام سے فریش ہونے چلی جاتی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے، وہ اس کے بالوں کی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارتا روم کی طرف بڑھا، اور وہیں حورالعین جو اپنے ارد گرد سکون پا کر اپنے حواسوں کے بحال ہونے پر ششدر تھی۔ کیا عالم اس کے لیے جینے کی دوا بن چکا ہے؟ کیا وہ اس کے لیے آکسیجن بن چکا ہے کہ اس کے پاس نہ ہونے کے وہم سے اس کی زندگی موت کی طرف بڑھتی سانسیں تھم جاتی ہیں؟ کیا کسی کا عادی ہونا ایسے ہوتا ہے جیسا وہ محسوس کرتی ہے کہ جیسے وہ پاس نہ ہو تو موت کی دہلیز تک پہنچ جاتی ہے؟ دفتن کان میں مدھم سی سرگوشی کو سمجھتی کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ عالم، وہ احتجاج کے لیے چیخی، پر تب تک وہ اسے بیڈ پر نرمی سے ڈال کر اس کے آنسو اپنے لبوں سے چننے لگا، اور پیٹھ پر بندھا وہ الٹا چلتا اب یوں چھت کو دیکھتے اس معصوم سے بچے کا سر گھوم گیا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ آدمی کبھی اٹھک بیٹھک تو کبھی الٹا چلتا، اب یوں جھک گیا۔ کاش وہ گن اس کے پاس ہوتی، پر اس کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے۔ آخر اس کی ماں کیوں نہیں سمجھتی اس پراڑی کو جسے وہ آتے ہی سمجھ گیا تھا؟ اس انسان کے ساتھ اس کی ماں سالوں گزارنے کے بعد بھی اس کا مکروہ چہرہ نہیں پہچان سکی۔ آخر کیوں؟ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے؟ ایک بچے کے ساتھ کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ اس کے تشدد کے خلاف بچوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا دن دہاڑے، ایک ایسے باپ دنیا میں آ رہے ہیں، کوئی اس سسٹم کو بند کیوں نہیں کرتا؟ اس کا دل کیا اپنے باپ کا نام لے کر دھاڑے پر صدا کا افسوس ہو ابھی؟ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، منہ پر ٹیپ لگائی گئی تھی، کوئی انصاف کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا تھا، کوئی اس کے حق میں نہیں تھا، اور اسے پورا یقین تھا اس نفسیاتی انسان نے ضرور ان دونوں چڑیلوں کو بھی گھر سے نکال دیا ہوگا۔ اسے افسوس ہونے لگا مسنی اور فیری پر۔ عالم، ہمارا بیٹا باہر اکیلا ہے، صوفے سے گر جائے گا، چھوڑیں۔ وہ اس کے سینے پر شرٹ نہ پا کر جھجکتی اس کے لمس پر سمٹتی گویا ہوئی، میں نے اسے سنبھالنے کا پورا انتظام کیا ہے، وہ سکون کے مزے لوٹ رہا ہے، تم خاموش رہو۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے وہ گردن پر جھک گیا، وہ اس کی بڑھتی جسار تو گستاخیوں پر بوکھلا کر پیچھے کھسک گئی۔ کیا ہوا؟ مسکراہٹ دباتے عالم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، جس کی دھڑکنیں اتھل پتھل تھی، وہ جیسے کانپ رہی تھی۔ آپ جائیں باہر، مجھے فریش ہونا ہے۔ وہ کھسک کر دوسری طرف اتری۔ چلی جانا؟ سعید نے بازو پکڑ کر اچانک کھینچا کہ وہ ہراساں لڑک کر ٹوٹی ٹہنی کی طرح اس کے پاس آئی۔ بھوک لگی ہے؟ اس کی انگلیوں کو اپنے کالر بون پر گھومتے دیکھ کر وہ مچل کر کھڑکی کے پاس آئی اور اپنے سامنے سے کھینچ کر پردے پیچھے کر دیے۔ وہ کہکا لگا اٹھا، وہیں سرخ سی حورالعین چیخ گئی، بہت برے ہیں آپ، جائیں نہ یہاں سے۔ رات بھی یہی کہہ رہی تھی، اس نے چھیڑا، جسے یاد کر کے عین کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا۔ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ وہ پاؤں پر ٹک کر بولی، جانتی تھی اس سے بچنا ممکن نہیں، تم پاس آؤ گی تو بتاؤں گا۔ یہ آواز بہت قریب سے آئی کہ حورالعین بوکھلا گئی۔ میں نہیں، جائیں آپ۔ وہ مچلنے لگی تھی کہ تبھی پردوں کے پیچھے سے گھومتا بازو اس کی کمر میں بندھا وہ سٹ پٹا گئی۔ عالم، اس نے بے بسی سے پکارا، میرا شونا۔ پردوں سے باہر لا کر اس نے اسے دیوار سے لگایا۔ نہیں، میں آپ کی شونا۔ جب سے آئے ہیں تنگ کرتے جا رہے ہیں، کوئی اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے؟ پہلے تو آپ بہت پیار کرتے تھے، اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ وہ متبسم ہوا، پیار تو ابھی بھی کر رہا ہوں۔ اس کی ناک کو انگلی سے چھو کر بولا، کوئی ایسے پیار کرتا ہے بھلا؟ اس نے ناک سکیڑا جب عالم نے اس کی کلائیاں ہاتھ میں پکڑی۔ تو کیسے کرتا ہے جانے جا؟ اس کے دونوں ڈمپلز والے رخسار کو لبوں سے چھو کر کہا۔
اس कहतर से मुखातिब पर वो शर्मा गई। जैसे आप, मैं और हमारा बेटा बैठ कर साथ बातें करें, नाश्ता करें, ऐसे इसने मुस्कुराहट दुबाते कहा, पर इसके गाल पर नमूदार हुए डिम्पल्स छुप नहीं सके। आलम ने देखते फ़ौरन से इसके हाथ छोड़कर चेहरा हाथों के प्याले में भरा और इसके डिम्पल्स पर अपने लब रख दिए। मेरा दिल क्या कहता है ऐन, वो सरगोशी में कहता है इसकी दूसरे रुखसार को छूने लगा और वो दीवार से पुश्त लगाए झीपी सी इसकी मूछे दाढ़ी की मीठी सी चुभन पर शर्मा रही थी। बेसाख्ता ही इसका हाथ उठकर इसके रुखसार पर गया और नरम सी रुई मुलायम उंगलियां सईद के गाल पर हल्की सी भूरी शेव को सहलाने लगी और वह अपने पूरों पर महसूस करती मुस्कुराई। क्या कहता है, पूछते के साथ ही दूसरे हाथ की उंगलियों की इसके नकोश को छूने लगी। कहता है कभी तो मैं खा लूँ तो कभी सीने में छुपा लूँ, ऐसी जगह ले जाऊँ सिर्फ हम दोनों हों और हमारा बेटा। ये बेटे वाली बात दिल में रख किया किसी खुशफहमी ना हो जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता, वो खिलखिलाई और इसकी खिलखिलाहट को देखते वो मुस्कुरा दिया खुलकर। तुम मुझे इतना महसूस क्यों करती हो शहजादी, इसकी उंगलियों को नाक और गाल पर देखते इससे पूछा। ऐन मुस्कुरा दी। मेरा दिल नहीं भरता आपको महसूस करने, तसव्वुर करने, सोचने, जानने से मेरा दिल नहीं भरता। आप जिस तरह चाहते हैं मैं भी वही चाहती हूँ कि बस आपकी ज़ात में गुम हो जाऊँ शहजादे। वो इसके तिलिस्म में जकड़ी गोया हुई और इसकी उंगलियाँ इसकी घनी मूँछों तक आती उनाबी लबों पर उंगली सर की ही थी जब सईद ने इसकी उंगली दांतों में ले ली। वो सी करती बौखला कर होश में आई और मचल उठी। आलम उंगली छोड़े वह तड़पी और आलम ने मुस्कुराते इसकी दूसरी उंगली में हाथ में पकड़ी के वो मचल कर बुलंद हो गई, पाँव की उंगलियों पर सीधी खड़ी होती। वो इसकी हालत से काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। खा जाएं अब भूखे, इसने तड़प कर गुस्से से कहा। खा जाऊं? इसने मोहब्बत पाश नज़रों से देखते पूछा। ऐन जो इसके मुंह में उंगली से सहमी हुई थी पूछने पर मचल उठी। हाँ हाँ खा जाएं, आपको भूख ही यही है साल से कि मुझे खाया नहीं तो भूख मिटा लें, सारी उंगलियां खा जाएं। बीस्ट कहीं के, वो कैसे गज़ब से तिल मलाई। इसके अंदाज इतवार देखकर वो गुस्से पर वो कहका लगा उठा। नहीं, ये साल की भूख एकदम से तो नहीं मिटेगी, इसके लिए तुम्हें रोज़ खाना पड़ेगा और अभी इजाज़त दी है तो थोड़ा चख ही लेता हूँ टेस्ट को। ज़ुमाइनी लहजे में कहते इसकी उंगली को चूम कर गिरफ्त से आज़ाद की और अभी से समझते खुश होने का मौका भी नहीं दिया कि इसके चेहरे को हाथों के हिसार में लेकर वो इस पर झुक गया। दोनों की सांसें यकजा हुई थी और दोनों एक दूसरे के सहर में जकड़े खोए हुए थे। हुरुलैन के दूधिया हाथ इसके मजबूत चौड़े शानों पर रखे थे जबकि सईद के इसके दोनों इतराफ दीवार पे हाथ टिकाए उसके चेहरे पर झुका अपनी शिद्दतें लुटाता अपनी तिश्नगी मिटा रहा था। अपनी शिद्दतों के बावजूद एक नरम सा एहसास जो अपनी शहजादी के पास आकर वो इस पर लुटाता था कि कहीं वो इस कांच की शहजादी इसकी ज़रा सी सख्ती पर टूट कर बिखर ना जाए। वह पत्थर वजूद एकदम इसके पास आने पर मोम में बदल जाता था और इसकी गुस्ताखियों गलतियों पर चाहने के बावजूद कभी इस पर सख्ती नहीं बरत सका। वो इसकी सहर अंगेज शख्सियत की पहले ही कैदी थी। इसके यूं तिलिस्म में कैद करने पर इसमें पूरी तरह खो गई। इसका खो जाना खुद में और हमकदम होना आलम को बहुत भाया था। ऐसी पहली बार हुआ था कि वो इसके साथ थी और इसके शहर में खो रही थी, जैसे धुंध आलूद बादलों में गुम हो रही हो। और ऐसा ही तो था कि इसकी धड़कनें बढ़ रही थी पर इन दोनों को कोई होश नहीं रहा था। आस पास का होश तक नहीं रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। इन्हें बस याद था कि वो एक दूसरे में बसना चाहते हैं, खुद को गुम करना चाहते हैं। और अपनी ऐन की भी यही ख्वाहिश देखकर इसने पूरी तरह इस पर सहर तारी कर दिया कि वो अपनी चाहत से इसमें डूबने लगी। शायद आज वो पल लम्हे मिनटों घंटों ये सहर नहीं तोड़ना चाहते थे, बल्कि जैसे दोनों की ख्वाहिश थी कि वो ज़िंदगी भर खुद में खोए रहें, दुनिया जहाँ को भूल जाएं, सिर्फ एक दूसरे में गुम हो जाए। और शायद उन्होंने दिल की आवाज़ पर लब्बैक भी कह दिया था तभी तो। मोबाइल की बेल पर भी वो होश में नहीं लौटे, सब कुछ फरामोश कर बैठे थे, पर यह दुनिया कहाँ फरामोश कर देने वाली थी। दफतन सांसों के इस मिलाप में खलल डालते मोबाइल एक बार फिर से चीख उठा और इसकी चीखों पर ही दोनों होश की दुनिया में लौटे। वो आपका मोबाइल। अपनी सांसें बहाल करती हुरुलैन इस जहर के टूट जाने पर बौखलाई सटपटाई कतराने लगी। आलम ने काफ़ी दिलचस्पी से इसके चेहरे की दूधिया रंगत में सुर्खी को देखा। कुछ लम्हे पहले का ही तो हादसा था जब वो जहाँ के सारे एहसास को पछते पछत डाले इसके पास इसकी ऐन थी, जिसे आलम खुद में समाने की हर मुमकिन से कोशिश करने लगा था कि अब वो अपने खोए अल्फाज अपनी सांसें ढूंढने में निढाल दीवार से टेक लगाए सांसें ले रही थी। अपने टेस्ट का नहीं पूछोगी, इसकी गैर संजीदा इंतहाई गंभीर लहजे में कहे जुमले पर वो कान की लौ तक सुर्ख पड़ गई। बेसाख्तगी से सर झुका लिया। बोलो। वो इसे उकसाने लगा बोलने पर, हालांकि जानता था इसके पास से सारे अल्फाज छीन लिए हैं इसने। और हुरुलैन को ऐसा लगा इससे जवाब वसूलने से पहले वो यहाँ से हिलेगा भी नहीं। गहरा सांस भरते मजबूरन इसे सर हिलाना पड़ा और इसकी सदा पर वो मर मिटा था। ऐसा है कि अगर इसे मैंने रोज़ टेस्ट नहीं किया तो तुम्हारे हाथों से तुम्हारा आलम खाक होकर बिखर जाएगा। वो इसके चेहरे पर झुककर कान में गंभीर भारी सरगोशी में बोला। आलम ऐन तड़प कर इसके मुंह पर हाथ रखा
اس کی خاک ہو کر بکھرنے والی بات جیسے کیل بن کر دل میں چبھی تھی۔ ڈر گئی، اس کی گال سے ہلاتے چاہ کے عالم میں ڈوبا استفسار کیا۔ ایسی باتیں نہ کریں، اس نے بھرائی آواز میں التجا کی۔ ڈر نہیں، مر جاتی ہوں۔ اس کی بات سے عالم کے دل میں گھونسا پڑا اور اس نے تڑپ کر اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ دونوں کا ہی یہی حال تھا کہ ایک دوسرے پر سرد ہوا کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو کرواؤ گی ٹیسٹ روز صبح شام؟ ایسے ہی ایک دوسرے میں کھو کر زندگی میں پہلی بار وہ اس سے بہکے بہکے لہجے میں فرمائش کر رہا تھا، یہ سمجھ کر کہ تمہارے علم کے جینے کی دوا ہے، کر پاؤ گی یہ حورالعین؟ اس نے پہلی بار اس کا پورا نام لیا تھا کہ حور اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر پور لرز اٹھی۔ اس کی دھڑکنوں سے جیسے کائنات کی ہر چیز و جان دھڑک اٹھی۔ اسے لگا جس کی دھڑکن سے بے جان میں بھی جان آ گئی ہو۔ اس قدر بلند دھڑک سے دل دھڑکا کہ عین کے کانوں نے خود بآواز بلند یہ دھڑکن سنی، اور عالم نے مسکراتے اس کی دھڑکن کو شانت کروانے کے لیے اس کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ صحرا کی ریت بن کر اس کے وجود میں بکھرتی گئی۔ یہ شہزادی تو پوری جان و روح سے آپ کی ہے عالم۔ اس نے روح سپردگی کے عالم میں سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور اس کے مغرور فتح عالم نے اس کے سر پر لب رکھ دیے۔ اب سے یہ یاد رکھنا کہ تمہاری جان و روح سعیر عالم کی ہے۔ وہ مغروریت سے بولا، مجھے یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے سعیر عالم؟ مجھے معلوم ہے جو فاتح ہوتا ہے وہ جسے چاہے فتح کر لیتا ہے، اور آپ کے عشق کے سامنے یہ مٹی کی بت کیا اہمیت رکھتا تھا؟ احتجاج کرتا، جب آپ ایک عالم فتح کر سکتے ہیں تو یہ خاکسار کیا اہمیت رکھتی؟ آپ کے ارادوں، آپ کی منزل کو ٹھکرانے والی۔ وہ تو خود چاہتی ہے کہ وہ قید ہو جائے عشق کے عالم میں۔ وہ تو خود یہی چاہتی ہے کہ آپ اسے قید کر لیں۔ آپ مجھے قید کر لیں عالم، مجھے دنیا نہیں عالم چاہیے۔ مجھے ایسی جگہ لے جا کر قید کر لیں جہاں عین اور اس کا عالم ہو بس، اور وہ اس کے قیدی ہو کر اس کے قدموں میں باقی کی زندگی گزار لے۔ وہ خود سپردگی سے کہہ رہی تھی، بلکہ ایک دیو کو دعوت دے رہی تھی کہ وہ اسے قید کر لے، اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر۔ اور سعیر عالم عشق کے اس روک کو دیکھتا دم بخود تھا۔ وہ گنگ کھڑا اپنی عین کی باتیں سن رہا تھا۔ زندگی میں پہلا یہ لمحہ آیا تھا، اور اچانک کے سعیر عالم حقیقتاً حیرت کے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ یہ رس گھولتی سرگوشیاں، یہ آہیں بڑھتی سرگوشیاں، یہ التجائیں کرتی سرگوشیاں، خود کو لٹاتی، اپنا آپ اس پر مٹاتی سرگوشیاں کہ اس کی عین کی تھیں، جنہیں سننے کے لیے وہ ترسا تھا۔ رات جاگ کر اسی فکر میں گزارتا تھا کہ وہ اس سے چھن جائے گی دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے، اور وہ اس کی خوشی کی خاطر اف تک کرنے کا حوصلہ نہیں رکھے گا۔ پر آج کایا ہی الٹ تھی۔ دنیا ہی اور تھی جہاں بدلا ہوا تھا۔ فضائیں گنگنا اٹھی تھی یونان کی سرزمین پر۔ سعیر عالم کی عین نے عشق عالم میں قید ہو کر اس کے سامنے دامن پھیلایا تھا کہ وہ اسے قید کر لے اپنی دنیا، اپنے جہان میں، جہاں عالم اور عین ہو، جہاں محبت اور عشق سراپا عین ہو۔ یہ کیسا لمحہ تھا؟ سعیر عالم خود حیران کھڑا تھا عشق کے اظہار قید پر۔ رات وہ اسے آزادی دے رہا تھا، اور اب وہ قید کی التجائیں کر رہی تھی۔ تھکی تھکی سی آہیں، بکھری سانسیں تھیں اس کی، جیسے لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ ہر سانس میں قید ہو جانے کی التجا تھی، اور سعیر عالم کو چاہیے ہی اس کے علاوہ کیا تھا زندگی میں؟ کچھ گنوایا تو بڑھ کر پا رہا تھا۔ اس کی پیٹھ پر اس کے وجود کا حصہ، اس کا خون بندھا ہوا تھا جو اسے اپنی سانسوں سے عزیز جان تھا۔ اس کا غرور، اس کا جگر تھا، فخر تھا، اور مستقبل کا عالم تھا جو اسے اس کی بیوی سے ملا تھا، انمول تحفہ۔ اور بیوی بھی وہ جس نے اس کی بہن کی زندگی کی خاطر خود کو داؤ پر لگایا تھا، اور اب اس کے انتظار میں تپتی صحرا میں ننگے پاؤں بھاگتی لمبی مسافت طے کی تھی، اور اب اس کے پاس اس کے آغوش میں پہنچ کر بجائے دنیا مانگنے کی اس کی قید مانگ رہی تھی، جانتے ہوئے بھی کہ وہ حیوان ہے اور ایک خونخوار حیوانی دیو کی طاقتوں سے بنا ہوا پتھر ہے۔ اس کے سامنے دامن پھیلا رہی تھی کہ وہ اسے قید کر لے اس کی زندگی میں۔ تو تم قید ہو جانا چاہتی ہو؟ بالکل قید، اپنی سانسیں مجھے دے کر۔ اس کی آواز کافی پر اسرار تھی، جیسے لہجے میں باز آنے کی سرزنش ہو، سبلجھانے، ہوش میں لانے کی کوشش ہو۔ پر وہ نہیں جانتا تھا کہ عین عشق عالم میں کس قدر آگے نکل چکی ہے کہ اب پیچھے مڑ کر دیکھنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ جی بالکل، اپنی ہر سانس آپ کو دے کر بالکل آپ میں قید ہو جانا، اور آپ کے صرف خود میں قید کرنا چاہتی ہوں۔ یہ اور اسی سعیر عالم کی بیوی حورالعین کا آخری فیصلہ ہے، جسے اب خود بھی وہ توڑنے یا جھٹلانے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس نے اپنا آپ مضبوط بنا کر مضبوط لہجے میں کہا، سب کچھ چھوڑ دو گی؟ ہر رشتہ؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، جیسے اس کا امتحان لے رہا ہو۔ اگر پاپا اپنی محبت کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں تو میں بھی اپنے محرم کے عشق میں یہ دنیا اور اس کے ہر رشتے کو ختم کر سکتی ہوں، اور سب کچھ پس پشت ڈال کر صرف آپ کو قید کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک بدلی ہوئی کہ بالکل ضدی لڑکی لگ رہی تھی۔ یہ کیسی پری تھی جو خود دیو کا قید چاہتی تھی؟ اچھا ایسا کرو، پہلے ہی ناکوں سے پٹی ہٹنے دو اور مجھے جان لو، پھر یہ فیصلہ کر لینا۔ وہ جان بوجھ کر بولا تاکہ وہ کچھ ڈگمگا جائے، حالانکہ وہ خود بھی چاہتی تو سعیر عالم کی شکنجی سے خود کو چھڑوا نہ پاتی، چاہے دنیا اس کی مدد کے لیے آ جائے۔ نہیں، کبھی نہیں، میں آپ کو جانتی ہوں،
پہچانتی ہوں میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، میں نے آپ کو قبول پہلے ہی کر لیا ہے، شاید تب جب پہلی بار مدد کے لیے پاؤں میں جھکی تھی، یا تب جب اپنے آئس کریم پارلر میں مجھے مارنے کے بجائے کہا تھا کہ میں اندھی ہوں، حالانکہ میرے باپ نے دیکھ لیا تھا، پھر بھی اپنے طور پر آپ نے ہماری زندگی بچائی تھی، اور مجھے جو نئی زندگی دی تھی وہ صرف آپ کی تھی، ساری دنیا آپ کے خلاف تھی، پر میں ساری رات جاگ کر آپ کو سوچتی رہی، جہاں دنیا آپ سے خوف سے چھپتی تھی وہیں میں نے تمنا کی تھی کہ کاش میں آپ کو دیکھ سکتی، جہاں دنیا بیسٹ کا مطلب جان کر آپ سے وحشت زدہ ہو جاتی تھی، وہیں میں نے جب جانا کہ بیسٹ معنی حیوان ہے، تب جانے کیوں مجھے یقین نہیں آیا کہ آپ حیوان ہو سکتے ہیں، بلکہ میرے دل نے پہلی بار الگ لے بدلی تھی، مجھے کوئی مہلت نہیں چاہیے، بلکہ عشق میں مہلت کی تو گنجائش نہیں ہوتی، اس کی امید کے خلاف توقع وہ ڈگمگانے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ سعید نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گرد بازو کا حصار ڈالتے سخت کر دیا، اب یہ قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، ورنہ سعید عالم ڈگمگانے والوں کو جینے کا حق نہیں دیتا۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے کی کوشش کرتے سرد لہجے میں گویا ہوا تھا، ہورلین کی ٹانگیں کانپ گئیں، اور اب بھول جاؤ خود کو، بھاری سرگوشی میں کہہ دے، اس کی سانسیں خشک کر دیں، پر وہ مطمئن تھی۔ میں خود کو بھولنا چاہتی ہوں، خود کو، اس کی آواز لرز گئی۔ بہت پسند آ رہی ہو مجھے اس انداز میں، اس نے کھلے دل سے سراہا۔ کیا مطلب پہلے پسند نہیں تھی؟ ماں نے اس کا جملہ سن کر وہ غم و غصے سے حیران ہوئی چلائی، ایسا کس نے کہا؟ تمہیں تو اب عشق کا احساس ہوا ہے، تمہیں دیکھ کر مجھے ہر لمحے نئے سرے سے عشق ہوتا ہے۔ اس کی بھاری ہوتی آواز بڑھتی جسارتوں گستاخیوں پر وہ سٹ پٹا گئی۔ عالم، فتنہ، کچھ تو خیال کرے، اور یہ کیا ہے؟ وہ کسمسا کر فاصلہ قائم کرنے کی کوشش میں اس کے سینے پر زور دے کر ہٹانے لگی کہ ہاتھ کوٹ کے گھڑے پر پڑے تو ناسمجھی سے پوچھا۔ اس کی آواز پر سعید کی نظریں بھی اپنے سینے پر گئی، اور پیچھے بیٹی کی یاد آئی۔ دفتن ہی روم کی فضا میں بلند کہہ گونجا، کچھ نہیں ہے، جاؤ چینج کراؤ، شاباش، جب تک میں ناشتہ ٹیبل پر لگاتا ہوں۔ اس کی سوئی فتنے پر جاتے دیکھ کر اس نے ایک دم اس کا ٹرن باتھ روم کی طرف موڑا۔ ہور اچانک افتاد پر بوکھلا گئی، پر ہمارا بیٹا؟ میں نے کہا نا سو رہا ہے، تم جاؤ فریش ہو جاؤ، میں اس کے پاس ہی جا رہا ہوں۔ اسے باتھ روم تک پہنچاتے ہاتھ میں ڈریس تھمایا۔ ہم گھر کب چل رہے ہیں؟ وہ گھر جانے کا کوئی ذکر نہ سنتے کب سے بے چین ہوتی، آخرکار پوچھ بیٹھی، یہ اچھا سوال ہے، یہ اس کا جواب تمہیں عملی طور پر ملے گا، تو جلدی سے فریش ہو جاؤ، مجھے ابھی کچھ کام ہیں جنہیں نپٹانا ہے۔ شاباش۔ آخرکار اس کی ایک بھی نہ سنی گئی تو وہ کرتی رہ گئی، اور سعید نے اسے باتھ روم میں بھیج دیا۔ گہرا سانس بھر کر اس نے ہاتھ پیچھے کرتے بیٹے کے گال کو چھوا۔ شاباش میرا فرما بردار بیٹا، وہ بآواز بڑبڑاتا موبائل اٹھائے باہر آیا، جبکہ پیچھے غصے بے بسی سے وہ باتھ روم کے بند دروازے کو تکتا سرخ ہو گیا تھا۔ مزید سرخی تو اس کے منہ میں پڑی بچوں کی فیڈر کے نپل پر آ رہی تھی کہ سب کچھ تہس نہس کر دے، ساتھ اس پہاڑ کو بھی، پر وہ تھا کتنا، اس کا اندازہ سے بخوبی ہو رہا تھا۔ اس کی چوڑی پیٹھ پر چوزے کی طرح بندھا ہوا تھا، اور کب سے ترسا اپنی ماں کو کہ ایک نظر بھی دیکھ نہیں پایا، صرف ان کے منہ سے اپنا ذکر سننے کے علاوہ۔ جتنی بے چینی اس کے ماں کے لہجے میں تھی، اس سے کئی گنا زیادہ اسے طیش آ رہا تھا اس ظالم سماج پر۔ تو کب پاکستان آنے کا ارادہ ہے؟ سلام دعا کے بعد بریگیڈیئر نے پوچھا۔ آپ کے کیا ارادے ہیں؟ وہ الٹا اس سے سوال کرتا، کان میں بلوٹوتھ سیٹ کیے اپنے بیٹے کو باہر رکھ کے بیبی کارٹ میں ڈالا، اور جھک کر ماتھے پر بوسہ دیتے کچن کی طرف بڑھا۔ ارادے تو بہت نیک ہیں، آپ پاکستان میں قدم رکھے معلوم ہو جائیں گے، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ سعید مسکرا دیا، یہ خواہش تو پھر پوری کرنی پڑے گی۔ خلاف عادت وہ آج مسکرا کر بات کر رہا تھا، جس کا اندازہ بریگیڈیئر لگا چکے تھے، ورنہ تو وہ ایسے بات کرتا جیسے روبوٹ ہو یا سرد ہوا کے جھونکے۔ تو سمجھ جائیں آپ کے قدم کل پاکستان میں ہوں گے، انہوں نے خوش ہوتے پوچھا۔ میں نے خواہش کہا ہے، خوش فہمی کا نہیں بریگیڈیئر صاحب۔ اس کی مسکراہٹ غائب تھی، بلکہ وہاں چھیڑ تھی، جسے سمجھتے بریگیڈیئر صاحب کا کہکا لگا اٹھا۔ تو آپ یہ خوش فہمی حقیقت کر دیں عالم صاحب، ویسے آپ کو وکیل ہونا چاہیے تھا، بات کو پکڑنے کا خوب فن رکھتے ہیں، وہ شوخ مزاجی سے بولا۔ ٹیبل پر ناشتہ لگاتے سعید مسکرایا، آج میری دبئی کی فلائٹ ہے، جانتا ہوں سمیہ انتظار میں ہے، پر اس کی زندگی کی خوشی کو پہلے خوش کرنا ہے، تو لہٰذا کوئی ڈسٹرب نہیں چاہتا۔ بیسٹ کے آنے کی اطلاع اب تک ضرور پہنچ جائے گی، بلکہ پاکستان کی زمین بیسٹ کے قدموں سے محروم نہیں رہے گی، نہ ہی وہاں کے درندے میری وحشت سے۔ اس نے کہہ کر اللہ حافظ کہتے کال ڈسکنیکٹ کی۔ یہ آج کیا ہو رہا ہے عالم؟ میرے بیٹے کی کوئی آواز نہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ آپ جب سے آئے ہیں وہ خاموش ہو گیا ہے، وہ اتنا تو نہیں سوتا، مجھے لگتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔
وہ کہاں ہے؟ مجھے پہلے اسے دیکھنا ہے۔ بے چینی سے بوچھار سوالات کی کرتی وہ بڑا سا بلیک دوپٹہ سر پر ٹھیک سے ٹھکانے کی کوشش میں جھنجھلائی ہوئی لاؤنج میں آئی، حالانکہ اتنی دیر سے اپنے بیٹے کی خاموشی پر تڑپ اٹھی تھی۔ ایک ہی سانس میں کیے گئے سوالات پر سعید کی نظریں اس پر اٹھی اور وہیں اٹھی رہ گئیں۔ سامنے ہی وہ ساحرہ بلیک گھیردار فراک جس کے بارڈر پر شیشے کا نفیس کام تھا اور ساتھ سلور وائٹ کی کڑھائی جو دوپٹے پر بھی خوبصورتی سے کی گئی تھی، جسے سنبھالتے وہ حقیقتاً کوئی آسمان سے اتری ہور لگ رہی تھی۔ صرف فرق تھا اس کی آنکھوں پر سفید پٹی تھی جو اسے کوئی پر اسرار سی ہور کا بھیس دے رہی تھی۔ کہاں ہیں آپ؟ ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ عالم، مجھے اسے اٹھانا ہے، اسے فیڈ کروانا ہے۔ اس کے کلون کی خوشبو کو محسوس کرتی وہ اس کی موجودگی پا کر جواب نہ دینے پر غصہ ہو گئی۔ ممتا جو تڑپ اٹھی تھی، ریلیکس ہوش میں آتے اس نے گلا کھنکارا اور متبسم لہجے میں اسے سرزنش کی۔ کیسے؟ ناشتہ کر لو، پھر اس سے مل لینا، وہ پاس ہی ہے۔ قطعی لہجے میں گویا ہوتا اسے بازو کے حصار میں لا کر چیئر پر بٹھایا۔ میں ناشتہ کیسے کر سکتی ہوں عالم؟ میرے حلق سے نہیں اترے گا، پہلے مجھے میرا بچہ تو دے۔ اس نے کچھ نہیں کھایا، آپ سمجھے پلیز۔ وہ اس کے نوالے پر چہرہ موڑتی بھرائی آواز میں التجائیہ ہوئی۔ اس کی بات پر گہرا سانس خارج کرتے عالم نے نوالا پلیٹ میں رکھا اور اس کے گال کو انگلیوں سے سہلایا۔ میں نے صبح یہاں کے مشہور ڈاکٹر کے نسخے پر منگوایا گیا دودھ پلایا ہے اور اب وہ آرام کر رہا ہے، اس لیے تم بھی آرام سے کھاؤ۔ بے شک ناشتے کے بعد تمہارا بچہ سالم تمہاری گود میں ہوگا، بشرطے کہ تم اب ریلیکس ہو کر ناشتہ کرو۔ اگر خود کو بھوکا رکھا تو یہ جو رات سے پاس نہیں دن کو بھی موصول نہیں ہوگا، سو شاباش۔ وہ کس انداز سے اسے بلیک میل کر رہا تھا کہ حورالعین التجا کے لیے جو تیکھے الفاظ استعمال کرنے والی تھی، ضد کرنے والی تھی، گنگ سی رہ گئی اور عالم اسے سکتے میں دیکھ کر خود ہی دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ کھولتا، نوالا رکھ کر ماتھے پر جھک کر لب رکھے۔ تمہاری تعریف کے لیے آج بھی کوئی الفاظ نہیں اور مجھے معلوم ہے تو الفاظ کی محتاج نہیں ہوں، سرگوشی میں کہتے اس نے دوسرا نوالا منہ میں ڈالا اور وہ بمشکل حلق سے اتارتی دوسرا کھانے لگی۔ کیسا ظالم تھا، اس کے ننھے سے بچے کو باہر کا دودھ پلا کر ایسے پوز کر رہا تھا جیسے بہت ہی کوئی ٹاپ کام کیا ہو، اور اب وہ اسے اس کام کے شان کے حساب سے ہار پہنائے گی۔ آپ گھر کب چلیں گے؟ وہ اپنے بچے کے انصاف کے لیے جلدی سمیہ کے پاس پہنچنا چاہتی تھی تاکہ اس کا بچہ اس کے ظلم سے محفوظ رہے، جبکہ دوسری طرف اس کا جو اپنے بچے کے لیے احساسات کا انکشاف ہوا تھا اس پر سنتی جانتی تھی وہ جنونی ہے، شدت پسند ہے، پر اس قدر ہوگا کہ اپنے بچے کے ساتھ ہی غیروں والا سلوک۔ آپ جانتے ہیں وہ محض کچھ ماں کا ہے، اس کے لیے دودھ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ جوس کا گھونٹ بھرتے وہ تعصب سے کہہ رہی تھی۔ تم ڈاکٹر نہیں ہو، ڈاکٹر سب جانتے ہیں، انہوں نے جو لکھ کر دیا ہے وہ اس کی ایج کے حساب سے ہے۔ فکر مت کرو، اس نمونے کو تم نے جانا نہیں ہے اس لیے کہہ رہی ہو۔ میری آنکھوں سے پہچانو، پورا شیطان ہے جسے تم جنم دے کر بیٹھی ہو۔ وہ سرد بے لچک لہجے میں گویا ہوا۔ توبہ استغفر اللہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ عالم؟ میرے معصوم بیٹے کو شیطان کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا بول کیسے سکتے ہیں؟ وہ کتنا معصوم ہے۔ وہ ایک دم رونے کے لیے تیار تھی، بھڑک اٹھی۔ یہی حقیقت ہے ڈارلنگ، سانس خارج کرتے عالم نے اس کا سر سینے سے لگایا۔ ایک بات سنیں، اپنے بچوں کے لیے ماں ہی ڈاکٹر، وکیل، استاد سب کچھ ہوتی ہے، تو آپ مجھے ایسا طعنہ مت دیں، اور اگر میرا بیٹا آپ کو پسند نہیں تو بھلے ایک نہیں 100 سناؤ، پر اس وقت وکالت نامہ بند کرو اور خاموشی سے ناشتہ کرو۔ آئندہ خبردار جو میرے سامنے اس فتنے کا کیس کھولا۔ اس کے سرد لہجے میں سخت سرزنش، غصہ تھا کہ وہ ایک دم گھبرا کر خاموش ہو گئی۔ اس کے مطابق ناشتہ کر کے جب اٹھی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور پٹی کے پیچھے دونوں موندی آنکھوں پر لب رکھتے خود سے لگایا۔ اپنے دعوے مت بھولو، صرف میری ہو۔ جھک کر جسارت کرتے اس نے اس کے مرجھائے چہرے پر سرخ گلاب بکھیر دی اور گال تھپ تھپا کر بیبی کارڈ میں پڑے بیٹے کی بے بسی پر ایک جتاتی کاٹدار مسکراہٹ اچھالتے اس کا منہ سے ٹیپ ہٹایا۔ اور اس کا ٹیپ ہٹانا ہی تھا کہ اس نے غصے سے خود منہ سے نپل لڑکا کر پھینکا۔ دوسرے ہی لمحے گھر پورا اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ حورالعین تو حورالعین! سعید حیرت سے ششدر اس کے کھلے حلق کو دیکھ رہا تھا جہاں سے جانے کیسے لاؤڈ اسپیکرز نما آواز نکل رہی تھی۔ اللہ اللہ، میرا بچہ! گھبرائی بوکھلائی ہور بھاگتی بیبی کارٹ تک پہنچی اور جھک کر بیٹے کو نکالا۔ ارے میرا بچہ! اسے خود میں سموتے بے تحاشا اس کی گال، آنکھوں، نکوش کو چومنے شروع کر دیا۔ اور اس کے اس والہانہ محبت پر سعید ہکا بکا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے جلن کا احساس ہوا تو اپنے ہاتھ کی سمت دیکھا جہاں خروش تھی، اور نظریں حورالعین کی سمت اٹھائیں تو سامنے والے منظر سے سعید عالم کی دماغ کی رگیں چٹک گئیں۔ اپنی حد میں رکھو اسے۔ دونوں کی آپس میں والہانہ محبت سے جلتا کڑتا وہ بنا کر بولا، پر اس کی طرف دھیان دیے بغیر حورالعین اسے سینے سے لگائے صوفے پہ بیٹھی اور آنچل میں چھپا لیا۔ سعید سے 1 منٹ کیا سیکنڈ بھی وہاں کھڑا رہنا برداشت نہ ہوا تو مٹھیاں بھینچتا وہاں سے نکلا، جبکہ اس کے ماتھے کی رگیں ابل کر پھٹنے تک آ گئی تھیں۔
بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھا کر اسے گلی میں پھینک دیتا، پر مجبور تھا کیونکہ وہ اس کا خون تھا، خود ہی باہر چکر کاٹتا، لب بھینچے ہوئے تھا۔ نظروں کے سامنے بار بار اس چھوٹے سے فتنے کی جلاتی مسکراہٹ گھوم رہی تھی جو اپنی ماں کے بوس سے محبت پاتے اس کی بری آنکھیں سعید کی سمت اٹھیں اور لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اس لمحے سعید کو وہ کوئی ڈیول لگا، اس کی خوشیوں کا دشمن۔ سب سے زیادہ اسے غصہ دونوں ماں بیٹے کے گال میں ابھرتے ہوئے ڈمپل سے آ رہا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ اپنے گال کی طرف اٹھے اور زندگی میں پہلی بار سعید عالم نے اپنے چہرے کو چھو کر کسی کمی کو محسوس کیا تھا۔ وہ جب اپنی آنکھوں سے اس کے ڈمپلز دیکھے گی تو اس کے دماغ میں ایک سوچ آئی۔ وہ بے چین ہو اٹھا۔ اس کے حکم سے لایا گیا سگار ملازم سے لیتے اس نے لبوں میں دبایا۔ جاؤ تم، سرد لہجے میں اس نے اپنے آدمی سے کہا کہ وہ مؤدب ہو کر وہاں سے چلا گیا، اور سعید نے آس پاس نظریں دوڑا کر جب وہاں کسی کو نہ پایا تو موبائل جیب سے نکالتے ہوئے اس نے کیمرے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ ایک الجھتی بھٹکتی سوچ اس کے دماغ کے پردوں پر لہرائی، اور یہ واحد شخص تھا جس نے سعید عالم کو آئینہ دیکھنے بلکہ اپنی صورت جانچنے پر مجبور کر لیا تھا۔ اندر کے ماحول کا سوچنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، ورنہ وہ آپے سے باہر ہو کر کچھ بھی کر گزرنے پر آ رہا تھا۔ کیسا لگا پھر گھر اور جگہ؟ وہ گلاس وال کے پاس کھڑی سامنے سمندر کو دیکھ رہی تھی کہ پیچھے اسے حصار میں لے کر وہ محبت سے بولا۔ ایک دن ریسٹورنٹ میں رک کر روز صبح یہاں پہنچے تھے۔ مسکان آتے ہی لمبی تان کر بغیر آس پاس دیکھے روئی کی مانند نرم بے شکن سفید بیڈ پر گرتی سو گئی۔ اس پر اس قدر تھکن سوار تھی کہ حواسات نے اتنی اجازت نہیں دی کہ وہ کچھ دیکھ سکے۔ اس دیکھا دیکھی میں وہ دونوں بھی سامان سیٹ کر کے لیٹ گئے۔ برہان فیری کے روم میں اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ دونوں باپ بیٹی کتنی دیر باتیں کرتے رہے، پھر آخرکار نیند مہربان بن کر ان کے حواسات پر سوار ہوئی اور وہ دونوں گہری نیند میں سو گئے۔ پھر تقریباً برہان کی آنکھ 3 بجے کے قریب کھلی۔ فیری کو سوتے دیکھ کر ماتھے پر بوسہ دیتے اس کے روم سے نکلا اور مسکان کے پاس اپنے روم میں آیا، جہاں وہ بات لیے نم بالوں کے ساتھ گلاس وال کے سامنے کھڑی تھی۔ میں ابھی صرف یہی ویو دیکھا ہے، پورا ہٹ نہیں دیکھا، اس کی بوجھل سانسیں محسوس کرتی بولی۔ وہ کب دیکھو گی؟ اس کے بھیگے بالوں میں چہرہ چھپانے کی کوشش کرتے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ مسکان کا دل سوکھے پتے کی طرح اس کی دہکتی سانسوں پر لرزا۔ فیری کہاں ہے؟ اس کا دھیان ہٹانے کے لیے اس نے کوشش کی۔ وہ مضبوط بولڈ لڑکی اس کے حصار اس کے لمس میں بوکھلائی پزل ہو رہی تھی۔ سو رہی ہے، برہان نے مسکراتے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور پشت گلاس وال سے ٹکا دی۔ اب وہ اپنے دراز قد کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی اس کی لو دیتی نظروں سے کترا رہی تھی۔ اگر وہ نور جیسی چھوٹی ہوتی تو چھپ چھپا لیتی خود کو۔ کتنا آسان ہوگا نور کا داد سے کترانا، وہ سوچ کر رہ گئی اور چھت میں لگے سفید فانوس کو دیکھنے لگی۔ گھبرا رہی ہو؟ انٹرسٹنگ، وہ سرگوشی میں کہتا ہنسا۔ خوش فہمی تمہاری؟ مسکان ناک سے کوڑ کر گھورا۔ اسی سمے برہان نے اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکا۔ نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ مسکان کی دھڑکنیں ڈھول کی طرح بجنے لگیں۔ سیاہ گھنی پلکیں لرز کر ہار بیٹھی۔ آرام پورا ہو گیا ہوگا تمہارا، اب ہٹ کو بھی دیکھ لو، اور کچھ دیر میں کھانا بھیج دوں گا، کھا لینا۔ اس کے بعد تمہیں تیار کرنے کے لیے 2 لڑکیاں آئیں گی۔ تیاری کے بعد رات کو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیں گے۔ نرمی کے ساتھ اس کی گردن سے بال سمیٹ کر اس نے کہتے وہاں لب رکھے۔ مسکان نے سانس روک کر اس کے لمس پر اس کی شرٹ کو تھام لیا اور آنکھیں میچ لیں۔ وہ سب کیوں؟ خشک حلق بے ترتیب سانسوں دھڑکنوں کے درمیان وہ بامشکل گویا ہوئی۔ جان جاؤ گی کیوں؟ وہ بازو کا معائنہ کرتی مسکان کے رخسار کی نرمی کو اپنی انگلیوں کے پوروں پر محسوس کرنے لگا۔ میں چینج کر لوں؟ مسکان وہاں سے نکلنے کے لیے پر تولنے لگی، پر برہان نے جھٹکے سے اسے گلاس وال سے لگا کر اس پر اپنا بوجھ ڈال دیا کہ مسکان کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ بعد میں گھمبیر لہجے میں کہہ کر اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور بھیگے لبوں پر انگلی پھیرتے اس کی جھکی نظروں کو دیکھتے آہستہ سے جھکا۔ یاد ہوگا تمہیں یہ تشنگی ادھوری رہ گئی تھی۔ اس کی سانسوں سے اپنی سانسیں الجھا کر اس نے سرگوشی کی، اور مسکان کو عالم ولا کے لان کا وہ منظر یاد آ گیا جہاں وہ اس پر آخری لمس چھوڑ کر نکلا تھا۔ یاد کر کے اس کا تنفس بکھر گیا اور اس نے آہستہ سے شیشے سے سر ٹکا دیا۔ برہان نے مسکراتے اس کی اجازت پر دائیں بائیں ہاتھ ٹکا کر اس کے چہرے پر مزید جھکتے سارے فاصلے مٹا دیے، اور وہ اس کے دہکتے لمس کو اچانک
محسوس کرتی اس کی سحر انگیز شخصیت میں جکڑتی گئی۔ مما، بابا اچانک فسوق اس فضا میں فیری کی نیند سے بوجھل آواز پر وہ دونوں ہڑبڑا کر ہوش میں آتے ایک دم دور ہوئے۔ مما، بابا یہی ہیں، وہ دروازے پر سر ٹکائے آنکھیں بوندے بولی۔ برہان، مسکان دونوں اندر سے یہ منظر دیکھ کر ہنس پڑے۔ دیکھو کتنا بدگمان کر لیا ہے اسے میری طرف سے، حالانکہ اسے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ بابا مما یہی ہیں۔ برہان نے ناراضگی سے کہا۔ مسکان اس کی بلو شرٹ کے بٹن بند کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم اس کی بات کا مفہوم نہیں سمجھے، وہ کہہ کر ہنسی۔ برہان نے ناسمجھی سے دیکھا۔ دراصل وہ طنز کر رہی ہے کہ اب مما آ گئی ہے تو بابا بھاگ تو نہیں گئے۔ توقع کے مطابق سے لگتا ہے ایک آ گیا ہے تو پھر ایک بار پھر بھاگ گیا ہوگا، وہ تفصیلاً بولی اور برہان بات سمجھ کر کہکا لگا اٹھا۔ چلو اسے میں یقین دلاتا ہوں کہ اب کوئی نہیں بھاگے گا، بلکہ یہاں اس کے لیے ننھے بچوں کا انتظام کیا جائے گا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں۔ تم چینج کر لو، میں نہیں چاہتا میرے علاوہ تمہارا زاہد شکن سراپا کوئی دیکھے۔ اس کی کمر کی بازو باندھتے اس نے قریب کیا اور کان میں سرگوشی کی۔ کیا بکواس ہے! مسکان اس کے تھرڈ کلاس ڈائیلاگ پر ناک بھویں سکیڑ کر بولی اور دھپ کندھے پر لگائی۔ بکواس نہیں ہے، ذرا میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں ان 2 منٹ کے اپنے نشے کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس نے اپنی خمار آلود سرخ آنکھوں کی طرف اشارہ دلوایا جس کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ مسکان نے بے ساختہ ہی نظریں اٹھائیں، دوسرے ہی پل اس کی سانسیں خشک ہوتی گئیں اور اس نے کترا کر آنکھوں کا رخ موڑ لیا۔ برہان ہنس دیا۔ رات کو ملاقات ہوگی، میری دسترس میں آنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جھک کر ایک بوسہ دیتے اس نے سرگوشی کی اور اسے آزاد کر دیا۔ مسکان اپنی دھڑکنیں سنبھالتی چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی اور برہان ایک گہرا سانس بھرتا خود کو پرسکون کر کے دروازے کی طرف پلٹا جہاں اب سر ٹکائے وہ سو رہی تھی۔ شرارت سے اس نے دروازہ کھولا۔ فیری لہراتے اس کی باہوں میں آ گئی اور ہڑبڑا کر خوف سے چیخ اٹھی۔ بابا، اسے لگا وہ منہ بل زمین پر گری ہے، پر دوسرے لمحے خود کو اپنے باپ کی باہوں میں پا کر اڑی ہوئی رنگت نارمل ہوئی۔ بابا کی جان، جب تک بابا مما تمہارے پاس ہیں تمہیں سرد ہوا بھی نہیں چھو سکتی۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ روم کی طرف بڑھا۔ فیری نے آسودگی سے اس کے کندھوں پر سر ٹکا دیا، جانتی تھی یہی حقیقت ہے اور اس رب پاک کی رحمت ہے۔ دنیا میں ابھی بھی برہان اور مسکان جیسے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم و دائم ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو ایک اور زینت بے آبرو ہو جاتی اور کسی کو بھنک بھی نہیں لگتی۔ کہاں جانا ہے؟ اپنے باپ کو الماری سے کپڑے نکال کر دیکھتی وہ آنکھیں مسلتی حواس بحال کرنے لگی۔ بابا کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کے ان خوبصورت مناظر کی سیر اور یہاں کے پنیر سے لطف اندوز ہونے کے لیے الماری میں ہینگ ایک ڈریس اس کی جانب پھینکتے اس کے بال بکھیرے۔ اوہ یو مین یہاں کی پنیر مشہور ہے؟ وہ کپڑے تھامتی اپنے بال درست کرتی بولی۔ کہہ سکتی ہو، اب یہ تو کھا کر معلوم ہوگا تمہیں کتنا مشہور ہے۔ بعض اوقات لوگ فیمسٹی کے لیے بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے میری رائے کے مطابق انسان جب تک خود ٹیسٹ نہ کر لے کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ دیگر بھی ایسی بہت سی ڈشز ہیں جو کئی ممالک میں مشہور ہیں۔ وہ اس کا سامان نکالتے اپنے مخصوص نرم ٹھہرے لہجے میں بتا رہا تھا، اور اس کا یہ لہجہ، یہ باتیں فیری کے دل میں اتر رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ سے ہی اسے یوں ہی سمجھاتا تھا۔ ہر بات کے نقطے زیر زبر سمجھانا اس کی عادت تھی تاکہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکے، اور اس کے سمجھانے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ انسان خود اس کے سحر میں جکڑ کر دلچسپی سے سنتا تھا۔ بابا، لگتا ہے یہاں کئی اور لڑکیاں بھی میری مما بننے کے لیے تیار ہوں گی۔ آئینے کے سامنے آتے وہ بالوں میں انگلیاں پھیر کر شرارت سے بولی۔ اس کا اشارہ اپنے باپ کی جاذب ہینڈسم پرسنالٹی کی طرف تھا۔ برہان نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ لگتا ہے تم اسی ہٹ میں میری قبر کی فل تیاری کر کے آئی ہو۔ اس کے منہ بسور کر کہنے پر فیری استغفار پڑھتی کھلکھلا اٹھی۔ آپ کا مطلب ہے مما سے خوفزدہ ہیں آپ؟ وہ کپڑے سینے سے لگا کر دلچسپی سے بولی، جبکہ اب برہان موبائل تھامے صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کی ساری ضرورت کی چیزیں بیڈ پر رکھی تھی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، میں تمہارے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ کالر جھٹک کر وہ بولا، میرے باپ پر مت جائیں، وہ ایس ایس پی ہے۔ فیری ان کے انداز پر مسکرائی۔ تمسخر بھری مسکراہٹ برہان کو چیلنج لگی۔ کچھ دیر پہلے یہاں آئی ہیلپر کو اگر میں نے 2 منٹ میں سیٹ کر لیا تو کیا انعام دوگی؟ برہان کو صبح کا وقت یاد آیا جب انہیں سٹنگ کے لیے کروانے کے لیے 2 ہیلپر ہٹ کے آنر کی طرف سے بھیجی گئی تھیں، جن میں ایک پروفیشنل ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں پسندیدگی اور جذبات پڑ چکا تھا۔ آخر کیوں نہ پڑھ سکتا؟ وہ زیر نگاہ رکھنے والا ایک آفیسر تھا۔ لوگوں کے چال چلن ان کے انداز سے بتا سکتا تھا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اچھا، میں مما سے پوچھ دوں، وہ خاتمے میں مٹن بریانی ہوگی یا چکن بریانی؟ وہ مسکراہٹ روک کر کپڑے سینے سے لگاتی دروازے کی سمت بڑھی۔ اس اچانک افتاد پر برہان بوکھلا اٹھا۔ یہ تم پپھو کا کام کب سے کر رہی ہو؟ جھپٹ کر اس کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی اٹھا کر باتھ روم میں بند کرتے جارحانہ انداز میں بولا۔ فیری کی کھلکھلاہٹیں عروج پر تھیں۔
دیکھو فتنی والی حرکات مت کرو۔ اپنے باپ کے ساتھ دروازے پر ہاتھ مار کر وہ بولا۔ ہائے بابا، مجھے فتنہ یاد آ گیا۔ آنے سے پہلے میں نے اس سے باتیں نہیں کی، نہ ہی کس کیا۔ وہ فتنے کو یاد کر کے دل محسوس کر رہ گئی۔ فیری اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ مجھے امید ہے وہ اپنے باپ کی طرح ہی نفسیاتی ہوگا۔ دونوں ہی کوئی عجیب مخلوق ہیں، کس سے کس وقت کیا چھین جائیں معلوم ہی نہیں پڑے گا، اس لیے خیال رکھنا۔ برہان کہتا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اچھا آپ دروازہ تو کھولیں، میں مما کو بتا دوں۔ سر جھٹک کر وہ دروازہ پیٹنے لگی۔ بہرحال اس کے پاس ایسا کیا تھا جو فتنہ ایک معصوم سا بچہ اس سے کچھ چھینتا؟ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے، فیری سے چڑیل کیوں بن رہی ہو؟ اندازہ ہے کتنی محنت سے میں نے اسے منایا ہے۔ وہ سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا۔ اوہ یہ تو میں بھول گئی، خیر چلیں اتنا ترس کھا ہی سکتی ہوں۔ اندازہ ہے کس طرح منایا ہوگا۔ چلو پھر صبح بتا دوں گی، رات سکون سے سو کر گزاریں، ابھی تو بازو کا زخم بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ برہان کا چہرہ دیکھنے والا ہو گیا کہ یہ اس کی فیری ہے۔ وہ کتنی معصوم ہوا کرتی تھی، اسے کیا ہو گیا؟ ظاہر ہے اس کے ساتھ رہ کر انسان رہ پاتا ہے۔ پتہ نہیں معصوم سی حور کا کیا حال ہوا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے بتائے بغیر تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوگا، اس لیے بھی نہیں، کسی کمزور لمحے میں بتانا جب وہ مجھ سے ہاتھ تپائی کرنے کی ہمت میں نہ ہو اور میں اسے اچھے سے منا بھی سکوں۔ وہ ہار کر بولا۔ فیری سے اپنے کہہ کے دبانا مشکل تر ہو گیا۔ اوکے ڈن، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ برہان دل محسوس کر باتھ روم کے دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ جانے فیری میں چڑیل کی روح کیسے گھس گئی۔ وہ پھڑپڑاتا خود تیار ہونے کے لیے باہر نکلا اور مسلسل پاکستان کانٹیکٹ کرنے کی کوشش میں تھا، پر داد کا موبائل آف تھا۔ کچھ سوچتے اس نے عارف کے نمبر پر ڈرائیو کیا، جو کچھ توفیق کے بعد پک کر لی گئی کال۔ سب سو رہے ہو گیا؟ سلام کا جواب دیتے اس نے جل کر کہا۔ دوسری طرف وہ دھیرے سے ہنسا۔ کیوں آپ کو وہ سوتیلی ناگن سونے نہیں دے رہی؟ وہ برجستہ بولا۔ برہان نے سوتیلی ناگن پر سامنے دیکھا جو بیڈ پر بیٹھی ایک ہاتھ میں کپ تھامے وال گلاس سے سمندر کی لہروں اور اس کے سامنے سرسبز زمین اور پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ سوتیلی ناگن، کیا کمبینیشن ہے، واہ! وہ بیچ میں کہہ لگاتا بولا۔ عارف ہنسنے لگا۔ مسکان دوسری طرف کا اندازہ لگاتی جل بن گئی۔ لاؤ مجھے دو، میں اس سوتیلے بچھو سے بات کروں۔ اس نے اندر کی تڑپ کو زبان پر نہ قوت سے سجایا، پر وہ اس کے ہر انداز سے اب واقفیت رکھتا تھا، بغیر ستائے اس کی طرف پھینکا۔ حالانکہ عارف نہ کرتا رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہے تھے میرے سوامی سے؟ وہ رائی، خبردار مجھ سے بات کی تو منہ توڑ دوں گا۔ عارف سرخ چہرے سے دھاڑا اور ایکسکیوز کرتا بے وقت اس میٹنگ سے باہر آیا۔ حالانکہ یہ کافی ضروری تھی، ارینج بھی اس نے ہی کی تھی۔ کوئی اور ہوتا موبائل پر تو ڈسکنیکٹ کر دیتا، پر اس وقت جو شخصیت موجود تھی اس کے لیے تو وہ پل پل تڑپا تھا۔ اچھا جھوکتا، مجھے ہنسی نہیں آئی۔ ہنس کر اس نے ناک سکیڑا۔ برہان منہ پر ہی جھوٹ سے اشش کر اٹھا۔ تم نے مجھے ہرٹ کیا ہے بہت، اور دوسری دفعہ۔ وہ روٹ کر گویا ہوا۔ مسکان بے چینی سے اٹھ کر گلاس وال کے پاس آئی۔ پر تم تو ابھی زندہ ہو، ہرٹ ہوئے لوگ جلدی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ وہ لہجے کی نمی چھپانے کے لیے طنزیہ ہوئی۔ اگر ذرا سی مزید بے حسی دکھائی تو میں آج تمہارے تیجے کا چنا پلاؤ کھا رہا ہوتا۔ اس کی بات پر مسکان بل کھا رہ گئی۔ خوش فہمی ہے جیسے تمہاری کہ میں اس دشمن کے لیے مروں گا، میرے سر سے ایسے 100 دشمن قربان۔ مسکان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی موبائل سے نکل کر اس کی اس بکواس پر منہ توڑ دیں۔ مت بھولو میرے آدمی وہاں موجود ہیں، وہ قررائی۔ یا تم مت بھولو کہ وہ مجھ سے تنخواہ لیتے ہیں۔ وہ الٹا ہنس کر اسے جلانے لگا۔ تیرے باپ کے پیسے نہیں ہوتے، سعید کے ہوتے ہیں۔ وہ چلائی اور وہ جیسی آج اسے بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ ساخت بھونج کا کھڑا برہان کا دل کیا ان دو گینگسٹر کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر چھوڑے کہ دیکھو دو پچھڑے بھائی بہن ملے ہیں۔ ہاں تو وہ میرا باپ ہی ہے، اس نے کالر ٹھیک کرتے کہا۔ شرم تو مجھے معلوم ہے، چھو کر نہیں گزری۔ اپنی پھپھو سے شادی کرے گا؟ واہ کیا جوڑی ہوگی پھپھا بھتیجا۔ وہ کہہ لگاتی کھلکھلائی۔ عارف کا چہرہ سرخ متغیر ہوا اور کان میں سمی کا پہلا لفظ بیٹا گونجا۔ وہ سٹ پٹا گیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کیا البکواس کر رہی ہو؟ میرا رشتہ خراب نہ کرو النحوسیت۔ وہ قرایا اس پر اور مسکان ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ سو پر ایک بھاری مسکان دی لیڈی باس۔ اس نے اپنے نام کا نعرہ لگایا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ بآواز بڑبڑایا جسے سن کر جہاں جھٹکے سے مسکان نے گردن موڑتے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا، وہیں دوسری طرف عارف نے سن کر کہہ لگایا، جبکہ اب برہان مکمل جان بنا وارڈروب سے اپنا لباس نکال رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا سوامی۔ اس نے مسکرا کر سوامی کو چباتے کہا تو برہان چونکنے کی ایکٹنگ کرتے اس کی سمت مڑا۔ کیا تم نے ماں بدولت کو مخاطب کیا؟ اس کا انداز ایسے تھا جیسے اسے معلوم ہی نہ تھا کہ روم میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ ہاں تم سے کہا ہے، کیا بولا ہے تم نے؟ وہ تنگ کر بولی۔ اوہ، وہ سمجھتا سر اس بات میں ہلانے لگا جبکہ دوسری طرف کا صورتحال کا تصور کرتے عارف کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے
اور جنت کی چھت عرش الہی ہے۔ اس کے پڑھنے سے اعمال صالحہ کے اختیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہونے لگتی ہے۔ اس معنی میں یہ جنت کا خزانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ 99 دنیاوی آخری بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سب سے ادنا بیماری غم ہے۔ چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا، یعنی اس سے دل سے غم دور ہوتا ہے، دل میں سکون و اطمینان آ جاتا ہے۔ جب بھی دل میں پریشانی و غم محسوس کرو تب ایک جگہ بیٹھ کر 100 دفعہ یا اس سے زیادہ دل ہی دل میں دھیان توجہ سے پڑھیں۔ انشاءاللہ دل میں سکون و اطمینان آ جائے گا اور گناہوں سے دور ہو جاؤ گی۔ جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا ہے اور سرکشی چھوڑ دی۔ یہ نعمت یہ کم ہے کہ بندہ زمین پر یہ کلمہ پڑھتا ہے اور حق تعالیٰ عرش پر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس نے بے چارگی سے تفصیل بتائی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماں بدولت کیا فرمایا ہے، سن کر سکون آ گیا۔ انشاءاللہ اب میں بھی اس پر عمل کروں گا۔ اللہ پاک تمہیں اس کا اجر دے گا۔ موبائل کے اس پار عارف سب کچھ سنتا چہک کر خوشی سے بولا۔ برہان شکریہ کرتے بمشکل کہہ کر دبائے ایڈریس تھام کر باتھ روم میں جلدی سے بند ہوا اور وہ خاموشی سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ بات ایسی کر دی گھما کر کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ میں بتا رہی ہوں، اس نے بات گھمائی ہے، بڑا میسنا ہے۔ اس کا بس نہیں تھا کہ برہان کا سر پھاڑ دے۔ چھوڑو اس معصوم کو، کتنی اچھی بات بتا کر گیا ہے۔ تم سناؤ وہاں کیسے پہنچی؟ کلائی میں آواز پر شو ہوتی اس کی لوکیشن دیکھتا وہ بولا۔ یہاں سے جانے سے پہلے اس نے سارے ڈیوائس چپ ایکٹیو کی ہوئی تھی جن کا لنک اس سے تھا، اور عارف لاتعداد کوششوں کے بعد بھی انہیں ایکٹیو نہیں کر سکا کیونکہ وہ جانے سے پہلے پاس ورڈ چینج کر گئی تھی۔ اور وہ دیکھتا سر پیٹ کر رہ گیا کیونکہ اس نے ہی سب کچھ اسے احتیاطی اقدام کے طور پر سکھایا تھا، پر معلوم نہیں تھا وہ سب کچھ اس پر بھاری پڑے گا۔ کل رات ہی یونان کے شہر گریس میں اس کی لوکیشن شو ہوئی تھی۔ پہلے تو وہ دیکھ کر چونکا، پر پھر یاد کر کے کیا فائدہ، کیونکہ سہیل کے تھرو انہیں سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ مت پوچھو، وہ دشمن میرے بچے تک آتے ہی پہنچ گیا اور مجھے نکال دیا۔ ویسے اس نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ فوم کا صوفہ کھینچ کر گلاس وال کے پاس بیٹھی ہوئی بولی۔ اچھا، پرائی بیوی پر حق مت جتاؤ، وہ صرف اس کی ہے، اور جو یہ بات نہیں سمجھتا اسے دیٹ کی سپیلنگ سمجھا دیتا ہے۔ تو میری مانو اب حقیقت تسلیم کر لو اور چھوڑو انہیں۔ ویسے بھی ساتھ لے جا کر کون سا تیر مار لیا۔ بات دماغ میں بٹھاؤ، اس نے صرف کیئر کے لیے اپنی بیوی کے پاس تمہیں چھوڑا تھا، حق جتانے کے لیے نہیں۔ تمہیں معلوم ہے اگر اس پر حق جتانے والی مسکان نہ ہوتی تو اب تک اس وجود کا کیا حال ہو چکا ہوتا، اور آج میں تمہارے 40ویں کی بریانی کھا رہا ہوتا۔ میرے بچے خوب دعائیں دیتے تمہیں، اس نے حقیقت کا آئینہ مذاق مذاق میں دکھایا۔ مسکان گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ مجھے امید ہے یہ بچوں والا خواب خواب ہی رہ جائے گا، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ دوسری بات کان کھول کر تم سن لو، صرف حق نہیں رکھتی اس سے عشق کرتی ہوں، بلکہ وہ میری جان سے پیاری ہے۔ اور تیر کی بات نہ کرو، جا کر دیکھو کیسے شبہ ہے اس بیس صاحب میں۔ پہلے جو منمنا کر مزاحمت کرتی تھی اب تن کر کرتی ہے، اس نے یاد کر کے کہہ کر لگایا، بلکہ اسے نہ ملانے کی تکلیف اس کے لہجے کی کرچیوں سے عیاں ہو گئی جس پر عارف ساکن کھڑا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اگر سعید کو معلوم پڑ گیا، انجام کا معلوم ہے تمہیں۔ وہ انسان یہ برداشت نہیں کرتا کہ وہ اپنی بہن سے بات کرے، یہ نہیں چاہتا وہ مجھ سے بھائی کہہ کر بات کرے یا کوئی رشتہ رکھے۔ وہ بے زبان بے جان سے اس کی محبت برداشت نہیں کرتا، اور تم یہاں اتنی دیدہ دلری سے اعتراف کر رہی ہو۔ وہ نہ صرف پوزیسو ہے اس کے معاملے میں، بلکہ تم سے بڑا جنون رکھتا ہے۔ مت بھولو کہ تم اس حد تک تمہیں لانے والی وہی ہے، ورنہ تم ایک کام سے سکنے والی لڑکی تھی۔ جنون، محبت، آتش سے ناواقف عارف کرنے والی دیکھو ہوگی تم لیڈی باس، پر میں اپنی بہن کو نہیں کھو سکتا، اس لیے کچھ بھی کرو میری بہن تمہارے پاس امانت ہے، مائنڈ اٹ۔ وہ باور کرواتا سرد لہجے میں گویا ہوا۔ کیا فضول ہانک رہے ہو؟ میں نہیں ڈرتی موت سے، وہ کندھے اچکا کر بیزاری سے بولی۔ عارف نے گہرا سانس کھینچا۔ مجھے پس معنی بتاؤ، حقیقت بتاؤ۔ آج وہ تحمل سے گویا ہوا۔ مسکان چونکی اور دفتن سمجھ کر لب دانتوں میں کچلنے لگی۔ مسکان، مجھے حقیقت بتاؤ، انڈرسٹینڈ؟ 2 منٹ نہیں لگیں گے وہاں پہنچتے مجھے۔ مسلسل خاموشی سے اکتا کر وہ نیچی آواز میں کرایا، میں جنہیں چاہتی ہوں، میں جنہیں دیکھ کر جیتی ہوں، وہ ان کی زندگی ہے کیا کہ یہ کافی ہے تمہارے لیے؟ شدید ضبط کے باوجود اس کی آواز لرز گئی۔ دوسری طرف عارف دنگ ساکت رہ گیا۔ اسے ایسا لگا ٹھا ٹھا کر کے ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ کتنی ہی دیر ان دونوں کے بیچ خاموشی چھائی رہی۔ تم واقعی ایک سمندر جیسی گہری ہو، جب تک خود نہ چاہو کوئی تمہارے اندر کو نہیں جان سکتا۔ بہرے کیف، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اپنی زندگی کی پرسکون ہو کر نئی شروعات کرو۔ امید ہے سب کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی، خاص کر سعید کی۔ اس سے بدگمان مت ہو، اس نے بس چاہا ہے کہ ہم خوش رہیں اپنی زندگی میں، اور اسے معلوم ہے تمہاری خوشی برہان الوی ہے، اس لیے آتے ہی سب سے پہلے اس نے تم تک تمہاری خوشی کو پہنچایا۔ وہ مسکرا کر بول رہا تھا، اسے اپنی بہن کے لیے دکھ تھا، پر مرد ضبط عالم میں بادشاہ کا لقب رکھتے ہیں، اس لیے وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ چلو خیر، تم سنو ستیلے بچھو، میرے آنے تک شادی مت کرنا۔ ویسے تو مجھے امید ہے
सईर की एक किक से अब तुम बाहर होगे, फिर भी देख अगर अल्लाह ना करे चांस बन जाए तो मेरा इंतज़ार करना। बुरहान को देखकर वो अपनी ज़ात से मौजू बदलती बोली। आरिफ अल्लाह ना करे पर जल भुन गया। बात सुनो, मुझे अपनी ज़िंदगी आबाद करनी है, बर्बाद नहीं। मुबारकबाद मैं तुमसे फ़ोन पर वसूल कर लूँगा, वो बोला। अब हर कोई मेरे जैसा बेवकूफ़ थोड़ी होगा जो अपनी बर्बादी खुद उठाए। वो आईने के सामने आवाज़ बड़बड़ाया। आरिफ ने कहकर लगा के कॉल डिस्कनेक्ट की। तुमको बीच में अगर बकवास करनी है ज़रूरी है तो मैं जाऊँ वापिस, वो बुर्राई। बुरहान ने हंसते हुए कानों को हाथ लगाया जिस पर वो मुस्कुराहट जब्त करती रुख मोड़ गई। मैं बर्बादी हूँ और खुद आबाद है, वो बड़बड़ाई और आरिफ को धमकियाँ देने लगी। अगर मेरा इंतज़ार नहीं किया तो मैं आकर तुम्हारी सुकून भरी ज़िंदगी तहस नहस कर दूंगी, वो इसकी धमकी पढ़कर मुस्कुरा दिया। तुम बेफिक्र रहो है बिनते हवा, मैं तुम्हारे आने तक इसे पूरी तरह शीशे में उतार लूँगा। वैसे काम की बात बताऊँ, वो फ़ैन है मेरी अरबी की। इसने हंसते टाइप किया। दूसरे ही पल ढेरों धमकियाँ गालियाँ वसूल हुईं, जिन्हें एहसास समझकर वसूल कर लिया। इसे फ़ख्र था अपनी बहन पर कि वह हर रिश्ते को समझने वाली समझदार मजबूत लड़की थी। इसने आलम और बुरहान की मोहब्बत से नफ़रत नहीं की, बल्कि इसने इसे भी अपनी मोहब्बत बना लिया। वो आम लड़कियों जैसी तो हरगिज़ नहीं थी, ना ही वो मोहब्बत में जली से नफ़रत की कायल थी। मुस्कान द लेडी बॉस, इसका फ़ख्र एक अलग थी दुनिया की लड़कियों से। सबसे अलग अनोखी बहन थी इसकी। वो जब देखता इसे इसका गुरूर और सर बुलंद हो जाता। वो सोचों में मुस्कुराता खुद को पुरसुकून करके मीटिंग रूम की तरफ बढ़ा, जहाँ सईद ने इसे अरेंज करके अपना हुक्म सादिर करने की तलकीन की थी। जिन्होंने बीस्ट के पीछे बेईमानी की कोशिश की है, इन्हें मौत की बेईमानी का फैसला सुनाना था, गद्दारों का खात्मा करना था। आरिफ जानता था इन गद्दार गैंग को ख़त्म करते फिर से वहशत फैलेगी, सर्द हवाएं लगेगी। वो ऐसा ही तो था, कदम रखने से पहले इसकी वहशत फैल जाती थी। ऐसे ही तो दुनिया नहीं कहती थी, जिनके दिलों में खौफ खुदा नहीं, इनके मुकद्दरों में वहशत सईर होती है। मैं फेरी को लेकर जा रहा हूँ, बाहर अगर आना है तो आओ। वो इसके पीछे आता, इसका चेहरा हाथों में भरकर सोफे की पुश्त पर टिकाए, झुककर माथे पर बौसा देते हैं, नाम आँखों को चूमते, नाक पर लब रखे, इसके आगे का सोचते। जहाँ मुस्कान की सांसें मद्दम पड़ी, वहीं इसने आहिस्ता से इसके लबों को छुआ और प्यार से गाल सहलाकर बोला, नहीं तुम जाओ। वो नफ़ी करती उठी। बुरहान ने कंधों पर बाजू रखकर इसे करीब किया। उदास हो गई हो, मेरा इरादा ये नहीं था कि तुम इससे बात करके उदास हो जाओ, मैंने जस्ट खुश करना चाहा तुम्हें, वो नादिम लहजे में बोला। मुस्कान आहिस्ता से मुस्कुराई और उसके गिर्द बाहें डाली। ऐसा कुछ नहीं, वाकई मैं बहुत खुश हुई हूँ, वरना मैं सोच रही थी शुरुआत कैसे करूँ, क्योंकि मुझे लगा था वो मुझसे बहुत नाराज़ होगा, पर तुमने बहुत अच्छे तरीके से सब हैंडल कर लिया, थैंक्स। इसने दिल से कहा था। बुरहान देखता रह गया। तुम शर्माती बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, इसने अपने दिल की बात बताई। जब इसे शर्माते देखा था दिल किया वहीं कह दे, पर इरादा तर्क कर दिया। पर अब कहे बिना नहीं रह सका था। हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा अच्छे से शर्माऊँ। इसकी क्लीन शेव पर उंगलियाँ फेरती वो मुस्कुराई। बुरहान जो इसकी बात सुनकर मुस्कुराया था, दफतन चौंका। वट, वो चीखा, बस भी करो, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात तो पूरी कर रही हूँ ना। अब हंसती शर्माऊँ या तुम्हें खुश करने के लिए, बात तो सेम है। वो हंसती बोली। बुरहान को इस समय बहुत ही प्यारी लगी। ऐसे यूँ करीब से धंसते देखकर इसका दिल धड़क उठा। इसके सफ़ेद मोतियों जैसे थे दांत थे, गुलाबी लबों के बीच सफ़ेद दांत। वो सिर्फ देखता गया। तुम बहुत बुरी लड़की हो, इसने झल्लाकर कहा और इसकी गर्दन दबोची। पर दूसरे ही लम्हे कराहा जब घुटना इसके पेट पर पड़ा। मुझे सो कॉल्ड सुसकती हुई हीरोइन की तरह मत समझो, वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हट का जायज़ा लेने लगी। देख लूँगा तुम्हें, बड़ी आई अल्ट्रा हीरोइन। सारे कस्बल ना निकाले तो मेरा नाम भी बुरहान नहीं। बड़बड़ाकर बुरहान दांत पीसता फेरी की पुकार पर वहाँ से निकला। वाह, वो हट से बाहर आकर दूर दूर तक बुलंदो बाला पहाड़, इनके बीच नीले पानी वाला गहरा समंदर, सरसब्ज मैदान व झुरमट के रूप में सुर्ख सफ़ेद पीले फूल इसकी आंखों खैरा करके। वहाँ भी हमारी तरफ लोग आए हैं, वो काफ़ी फासले पर दूसरी हट देखती बोली। हाँ दूसरे लोग हैं, फैमिली के साथ। वो इसकी उंगली थामे गाड़ी के सिमट पड़ा। आप कितनी बार आए हैं यहाँ, वो साथ चलती लोगों को देखती बोली। कुछ फासले पर इसके हम उम्र लड़के लड़कियाँ फुटबॉल से खेल रहे थे। इसके देखने पर दो तीन ने वेव किया तो वो भी खुश इखलाकी का मुजाहरा करती वेव करने लगी। मैं तो यहाँ पहली बार तुम लोगों के साथ आया हूँ। तुम्हारी मम्मा के रिकॉर्ड में स्विट्ज़रलैंड की सैर का लिखा हुआ है। अलबत्ता मैं स्टडी के बाद फ्रेशनेस के लिए अपने दोस्तों के साथ स्विट्ज़रलैंड आया था, और स्विट्ज़रलैंड के इलाके लॉटर ब्रूनेन में पहाड़ पे वाक़या ग्लोरिया होटल में स्टे किया हम दोस्तों ने। वो बताता गाड़ी के करीब आया। वो पहाड़ पे था तो आप वहाँ कैसे जाते थे, इसने हैरत से पूछा। ज़ाहिर है चेयर लिफ्ट से जाते थे। इसने फ्रंट सीट पर बिठाकर गाड़ी का डोर बंद किया और ड्राइविंग सीट की सिमत बढ़ रहा था। जब भी पास से गुजरती लड़की पर नज़र पड़ी, हाय, वो जैसे इसके देखने की मुंतज़िर थी। फ़ौरन हाथ हिलाया। बुरहान ने अपने आसपास देखा। ओह तो वो मुझसे है, इसने सोचा और इखलाकन सर हिलाया।
وہیں ونڈو پر سر رکھ کے شرارت آنکھوں میں سمائے فیری دلچسپی سے اس لڑکی کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہی تھی جو ذرا سی نوازش پر گلاب کی طرح کھل اٹھی تھی بھی کیوٹ پیاری سی، وہ آپ سے پیار کرنے لگی ہے شاید۔ مسکراہٹ چھپا کر وہ بولی تو دوسرے ہی پل برہان کے سرزنش کرتی نظروں کو دیکھتی شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری بٹ مجھے محسوس ہوا، اس نے صفائی دی، تمہاری توجہ پڑھائی اور کھیل کی طرف ہونی چاہیے، ان فضول باتوں میں نہیں، وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ فیری مسکراتی اس کے گرد بازو کا حصار ڈال گئی اور سر ہلا گئی۔ ویسے آپ کافی خوبصورت ہیں، وہ اپنے گندمی ہاتھوں کی رنگت پھر برہان کے سرخ و سفید ہاتھ دیکھتی بولی، بیٹا خوبصورتی اہمیت نہیں رکھتی، انسان کی صلیت دل اہمیت رکھتا ہے، مضبوط بنو فیری، ایسے خیالات دماغ میں لاؤ گی تو مار پڑے گی مجھ سے۔ وہ اس کے لہجے میں کمپلیکس کو محسوس کر چکا تھا، انسان اپنے اعمال اپنی مضبوطی خوبصورت سے پرفیکٹ ہوتا ہے، رنگ و بو سے نہیں میری شہزادی، اس کے گرد بازو کا ہزار ڈالتے وہ بولا۔ آپ تو میرے لیے پرفیکٹ ہیں بابا، اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتے گویا ہوئی۔ برہان اس کی محبت پر شفقت سے دیکھتا رہ گیا، جیسے میری بیٹی میرے لیے